انسان کو اللہ نے جنت کے لیے بنایا ہے، دوزخ کے لیے نہیں بنایا، کامیابی کے لیے بنایا ہے، انعام کے لیے بنایا ہے۔ تو اگر کوئی ٹھکرا دے جنت کو، جیسا کہ آج کے مسلمان نے جنت کو ٹھکرا کر دوزخ کا سودا کر لیا ہے، یہ اللہ کی ہدایت اور نبی کے طریقے کو فراموش کر کے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، اور اس نے اپنا رخ اللہ سے پھیر کر دنیا کی طرف کر لیا ہے۔ تو ایسے صورت میں جو ہے وہ جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ بیعت کی حقیقت۔ دیکھیں، بیعت یہ آج کل جس زمانے میں میں بات کر رہا ہوں، تو اسلام کی کوئی بھی بات یا کوئی بھی اصطلاح، اس کو یعنی ہم نہیں جانتے، اس کے معنی کو نہیں جانتے یا اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ جو بھی اصطلاحات ہیں، اس میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، دین اسلام ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کسی چیز کی حقیقت سے نہ ہم آگاہ ہیں، اس کا حقیقی معنی نہ ہمیں معلوم ہے، نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہماری معلومات ہے وہ سنی سنائی ہے، یہاں تک کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، کیونکہ نماز تو معراج ہے، لیکن ساری زندگی انسان نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اسے معراج تو نہیں ملتی۔ 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، معراج تو اسے نہیں ملتی۔ تو بہرحال یہ بات میں کہوں گا، اسی میں ایک چیز جو ہے بیعت ہے۔ تو پہلے تو بیعت کی جو ہے میں مرکزی جو حقیقت ہے وہ میں بیان کروں۔ دنیا، جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے اور کرتا رہتا ہوں، دنیا اصل میں ایک بازار ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا سودا پیش کیا ہے کہ بھئی قیمت دے دو اور جنت لے لو۔ یہ ذرا پہلے تو ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جس دنیا میں رہ رہے ہیں اور جس حالات میں رہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ دنیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے۔ رہنے کی جگہ جو ہے، ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، آخرت کا گھر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدنیا دار لمن لا دار لہ ومال لمن لا مال لہ۔ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ تو ہمارا گھر جو ہے وہ، دیکھیں، دنیا تو کچھ ساعتیں ہی ہیں۔ جیسے کہ بوڑھے لوگوں سے آپ پوچھیں کہ بھئی کچھ پتہ چلا اپنی زندگی کا، وہ کہیں گے یار بس وقت کوئی پتہ نہیں چلا۔ میں خود آپ کو اپنی بتاؤں کہ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ میں دوسری جماعت میں اسکول، سرکاری اسکول تھے اسی وقت، یہ تو اور اسکول تو بعد میں آئے، تو ٹاٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ملیشیا کے کپڑے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، اور جب چھٹی کا وقت ہوتا تو ہم بستہ وغیرہ باندھ لیتے، اور استاد ہمیں کلاس کی دیواروں کے ساتھ کھڑے کرتے اور پہاڑے یاد کراتے تھے، پشتوں میں پہاڑے۔ اسی طرح وہ ہم یاد کرتے۔ اب وہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں کتنا وقت گزر گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ تو وقت کا تو پتہ نہیں چلتا، اور یہ گزر جاتی ہے۔ تو وقت جو ہے، متاع الدنیا قلیل، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ متاع دنیا قلیل ہے۔ جو بچہ ہے اس کو کل مرنا ہے، جوان یعنی زندگی کی راہیں سفر طے کر کے اس کو مرنا ہے۔ اس کو جاننا چاہیے کہ یہ زندگی ہے کیا، کس لیے ہے، اور یہ تو کوئی منزل نہیں ہے۔ دنیا آپ نے کما لی، کھا لی اور بچوں کے لیے چھوڑ گئے تو یہ کیا ہوا؟ وہ بچے بھی مر جائیں گے آپ کے، ختم ہو گئی۔ ہمارے جو پرانے تیسری چوتھی اس سے پہلے تھے، تو انہوں نے تو ہمارے بارے میں تو انہوں نے اپنے بچوں کے بارے میں سوچا ہوگا، جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، باپ دادا کے باپ دادا۔
تو ہمارے بارے میں تو سوچا ہی نہیں ہوگا. بہرحال تو یہ ایک دھوکہ، یعنی اگر ہم حقیقت کو نظر انداز کر دیں تو دنیا ایک دھوکہ ہے. دھوکہ لگ سکتا ہے اس کو آپ کا، دنیا کا دھوکہ آپ کو لگ سکتا ہے، اور اگر دھوکہ لگ گیا تو وہ کام آپ سے رہ جائے گا جس کے لیے آپ آئے ہیں. دنیا یعنی دھوکہ لگنے کی مواقع ہیں اس میں، کہ کچھ چیزیں ہمیں مزین ہیں ہمارے سامنے، یہ بیوی ہے، یہ شوہر ہے، یہ گھر ہے، یہ مال ہے، یہ کاروبار ہے، یہ نوکری ہے، یہ آپ کے پلازے ہیں، اور یہ آپ مردان کی شوگر کا اس وقت ایک مالک تو مر گیا ہے، اب دوسرا مالک ہوگا اور وہ بھی چلا جائے گا، وہ بھی کافی عمر رسیدہ ہو گیا ہے. تو ہر ایک چیز ہم نے سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے، اور اس دھوکے میں نہیں رہنا کہ یہ میرا ہے. آپ کا وہ ہے جو آپ نے آخرت میں بھجوا دیا، اصل سودا وہ ہے جو آپ بھجوا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے لوگوں، اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے چاہیے کہ ایک شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے. سورہ فجر میں ہے کہ ہم اس وقت افسوس کریں گے، یا لیتنی قدمت لحیاتی. وہاں جب ہم زندہ ہوں گے تو پھر ہم وہ سب کچھ دیکھیں گے کہ بھئی وہ تو اعمال ہم نے کیے نہیں ہیں جو کرنے تھے. تو وہاں بھی افسوس ہوگا، یار میں اس دنیا کے لیے کچھ کیا ہوتا میں نے. اب یہ تو حقیقی دنیا ہے. تو بہرحال بیت کی میں بات کروں، بیت دراصل دنیا ایک یعنی تجارت کی جگہ ہے. اس میں آپ نے تجارت کرنی ہے، کس سے؟ اللہ سے. اور کون کرے گا تجارت؟ کون کر سکتا ہے؟ کون کرے گا؟ اس کا استحقاق کون رکھتا ہے؟ یہ انسان رکھتا ہے. اور تجارت کا ایک ہی ہے، اللہ نے ہمارے لیے ایک جگہ تیار کی ہے کامیابی کی، اس کا نام کیا ہے؟ جنت. اس کی حقیقت اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ تو ابھی ہم پوری طرح اس کو سمجھ نہیں سکتے. جنت ایک رہنے کی جگہ ہے جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے تیار کی ہے. جو لوگ اللہ سے تجارت کر لیتے ہیں یہاں دنیا میں اور سودا پورا کر لیتے ہیں، قیمت دے دیتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی. جو لوگ اللہ سے سودا نہیں کرتے، بیعت نہیں کرتے، تو وہ پھر ناکام ہیں، اور ان پہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوگا کہ تم نے کیوں جنت کا سودا نہیں کیا. جنت کا سودا نہیں کیا تو پھر آپ کا ٹھکانہ، اس شخص کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ میں ہوگا. جنت کا سودا کرنا ہے بیچنے والا اور خریدنے والا. خریدنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. بیچنے والا کون ہے؟ انسان ہے. ہر انسان یہ استحقاق رکھتا ہے کہ وہ اللہ سے جنت کا سودا کر لے. یہ قرآن میں ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال اور جان کا سودا کر لیا ہے، اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس سودے کا مطلب کیا ہے؟ اس سودا، یہ جو سودا کرتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ در حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ دراصل وہ عملی جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں اور رسول کے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزاریں. یعنی بیعت کے بعد آپ کو اپنی مرضی چھوڑنی ہوگی اور اللہ کی مرضی کو قبول کرنا ہوگا اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. قرآن میں ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا. بس یہ حقیقت ہے بیعت کی، کہ یہ بیعت جو ہے اللہ سے کرنی ہے، اور یہ ہر انسان کر سکتا ہے. انسان کو اللہ نے جنت کے لیے بنایا ہے، دوزخ کے لیے نہیں بنایا. کامیابی کے لیے بنایا ہے، انعام کے لیے بنایا ہے. تو اگر کوئی ٹھکرا دے جنت کو، جیسا کہ آج کے مسلمان نے جنت کو ٹھکرا کر دوزخ کا سودا کر لیا ہے، یہ اللہ کی ہدایت اور نبی کے طریقے کو فراموش کر کے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، اور اس نے اپنا رخ اللہ سے پھیر کر دنیا کی طرف کر لیا ہے.
تو ایسے صورت میں جو ہے وہ جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہوگا. جنت نہیں، پھر تو اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا. جو بھی اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، مختصر الفاظ میں اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے اور اس کا رخ دنیا کی طرف ہے، اس کی چاہت دنیا کی ہے، اس کی محبت دنیا سے ہے، تو وہ شخص ناکام ترین شخص ہے. ناکام دنیا میں بھی اور آخرت میں. دنیا میں یہ ہے کہ اس کو خوشی نہیں نصیب ہوگی، اطمینان نہیں ہوگا، پریشان ہوگا. پریشانی یہ کہے گا میرا سکون تو دنیا میں ہے، بیوی میری مطیع ہو جائے، یا تعلقات ٹھیک ہو جائیں، یا ایسا ہو جائے، یا وہ ہو جائے، یہ ہو جائے، مال بہت آ جائے، یہ ہو جائے، گھر بن جائے اور کاروبار بڑا عالیشان ہو جائے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ہمیں سکون ملے گا. حالانکہ ملینر اور بلینر لوگ جو ہیں پریشان ہیں، انتہائی پریشان. یہ چیلنج ہے، میرا نہیں ہے، اللہ کا ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی تنگ ہوگی، پریشان ہوگا، بدحال ہوگا. آپ دیکھ لیں، یہ تو مظاہر ہمارے سامنے ہیں. جو وزراء اعظم آپ کے سامنے اس وقت پاکستان میں رہ رہے ہیں، کیا ان کا دل مطمئن ہے؟ نہیں. بغض، کینہ، حسد، انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں. باقی تو تفصیلات ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.